السلام علیکم جی. میں جو آج پہلے آپ سے اقبال کا ون آف دا بیسٹ کپلٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو ہے بندہ نواز میں. تو اقبال نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. ویسے تو اقبال کی پوری شاعری بہت بہترین ہے. تو اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ اگر میں نے پوری دنیا گھوم کے دیکھی لیکن مجھے اماں ملی ہے تو تیرے در پر ہی ملی ہے. تو ہمیں اگر کہیں پر اماں ملنی ہے تو اللہ نے ہی دینی ہے، اور اللہ نے ہی یہ سارا سلسلہ کرنا ہے کہ ہمیں کمفرٹ دینا ہے تو اللہ نے دینا ہے، ہمیں کوئی آسانی پیدا کرنی ہے تو اللہ نے پیدا کرنی ہے. بہرحال اٹ از ون آف دا بیسٹ کپلٹ آف اقبال. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فزیکل اور مورل لاز. امام ابن تیمیہ کے دور میں لوگ ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب ہمارا جو وقت ہے اس وقت بڑے مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا معاملہ بہت تنگ کر دیا، زندگی بہت تنگ ہو گئی. تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں کیسے ملے گی اور کیا سلسلہ رہے گا. تو امام تیمیہ نے بہت انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز اس دنیا میں اپلیکیبل کی لیکن مورل لاز اپلیکیبل نہیں کی. یہی اللہ کی رحمت. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل لاز اپلیکیبل اس طرح ہیں کہ فار ایگزامپل آپ زہر نہیں پیتے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں زہر پیوں گا تو میری ڈیتھ ہو سکتی، یا اگر ڈیتھ نہیں ہوگی تو میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتا. یا کوئی شخص بلڈنگ سے چھلانگ نہیں لگاتا کہ اگر نیچے گروں گا تو مے بی مجھے بہت بڑا انجری ہو جائے گی، کیونکہ فزیکل لاز اپلیکیبل. میں سمندر میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا، فزیکل لاز اپلیکیبل، لیکن مورل لاز اپلیکیبل نہیں. کوئی شخص جھوٹ بولتا جائے اس کے منہ میں کوئی دانہ یا چھالا نہیں نکلے گا. کوئی غلط تولتا جائے اس کے ہاتھ شل نہیں ہوں. کوئی کسی پر تہمت لگائے اس کی قوت گواہی ختم نہیں ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو جس نے اگر جھوٹ بولا ہو اس کی جرت ہو دوسری دفعہ جھوٹ بول دے. جو غلط تولے اگر اس کا ہاتھ شل ہو کیا وہ دوسری دفعہ غلط تولے؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے. تو امام ابن تیمیہ نے کہا یہی تو رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو رسی دراز کر دیا. تم لوگ لاز اپلیکیبل ہوں گے. تو اگر کوئی جھوٹ بولے گا اور اس کے منہ میں دانہ نکلا ہے تو کیا اس کی ہمت ہوگی کہ دوسری دفعہ جھوٹ بولے؟ یا اگر کوئی غلط تولتا ہے تو اگر وہ ہاتھ اس کا چھل ہوگا تو کیا اس میں دوسری دفعہ جرت ہوگی کہ وہ غلط تولے؟ تو اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کر دی ان کی. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جگہ ہے آخرت کی جہاں پر پورا حساب پورا ہو جائے گا. تو معاملہ تو یہی ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ زیادہ کامیاب ہو رہا ہے، زیادہ مال و دولت کا مستحق ہو رہا ہے، زیادہ عزت کما رہا ہے، اور جو سچ بول رہا ہے وہ اس کی نہ عزت ہے نہ وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے. تو کیونکہ مورل لاز اپلیکیبل ہی نہیں. مورل لاز اپلیکیبل ہوں تو آپ دیکھیں کیا ان کی ضرورت ہوتی ہے دوسری دفعہ غلط حرکت کرنے کی. تو اس پہ وہ شعر ہے نا کہ جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہے. تو بات یہی ہے کہ مورل لاز اپلیکیبل نہیں ہے، اور ہمارا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر کا فیصلہ ہے. ہم ظاہری طور پر کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت دیندار ہے، بہت ماضی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اللہ کا معاملہ اگینسٹ ہے ہمارے سے. اللہ کے نزدیک باطن دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ. فار ایگزامپل ایک شخص نماز کا پابند اور وہ نماز پڑھ تو اس کا سجدہ جو ہے وہ 2 یا 3 منٹ میں ہو جاتا ہے.
لیکن ایک دن اس نے آفس میں جب وہ نماز ادا کر رہا تھا تو اس نے دیکھا ہے کہ میرا باس آ رہا ہے، تو اس نے باس کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنا سجدہ تھوڑا سا بڑھا دیا. تو یہ جو کچھ سیکنڈ کا سجدہ اس نے بڑھایا ہے وہ کس کے لیے بڑھایا ہے؟ اپنے باس کے لیے بڑھایا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ باطن دیکھ رہے ہیں، اللہ ظاہر نہیں دیکھتا. ظاہر تو ہم دیکھتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ یہ باطن ہے، یہ کیا اس کا باطن جو اس کے عقائد ہیں وہ کیا میرے قرآن کے احکامات کے عقائد ہیں؟ کیا اس کا نماز اور روزہ جو ہے وہ میرے لیے کر رہا ہے یا کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ باطن جانتا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق نہیں ادا ہو رہا. جب تک حق ادا نہیں ہوگا تب تک اسی طرح آفات اور مشکلیں آتی رہیں. ابھی تو مورل لاز اپلیکیبل نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اس بات کو سمجھ لیں. اچھا یہ آپ دیکھیں آپ بات کہ امام ابن تیمیہ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1200 to 1300 سینچری ہے، اور اس وقت وہ مورل لاز اور فزیکل لاز کی بات کر رہے ہیں. اور نیوٹن کی جو ہے گریویٹیشنل فورس اور لا آف انرشیا یہ تو ہے 17 سینچری. تو ہمیں تو نیوٹن کا پتہ ہے جی مورل لاز اور فزیکل لاز کی وہ باتیں کرتا ہے، یا گریویٹیشنل فورس اور لا آف انرشیا کی باتیں کرتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے امام ابن تیمیہ نے تو یہ 400 سال پہلے نیوٹن سے بول رہی ہیں، کیونکہ نیوٹن نے تو سب سے پہلے یہ بات کی ہے. آئنسٹائن کا دور تو اب کا ہے، تو نیوٹن سے پہلے بھی وہ بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مورل لاز اور فزیکل لاز میں بہت ڈفرنس ہے. فزیکل لاز اپلیکیبل ہے، مورل لاز اپلیکیبل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ فوری پکڑ نہیں ہو جاتی. اللہ مہلت دیتا ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ. اگر فوری پکڑ ہو جائے تو مجھے بتائیں یہ دنیا جنت بن جائے. کسی کی جرات ہی نہیں ہو غلط حرکت کرنے کی. تو یہی بات جو ہے وہ امام ابن تیمیہ نے جو نہایت انٹرسٹنگ وے میں کی ہے، یہ نہایت اچھا فتاوی ہے ان کا، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اور ہمیں یہ چیزیں بڑے سمجھ بیٹھ کے سمجھ بوجھ کے یہ بات سمجھنی پڑے گی. جن لوگوں سے مقابلہ ہے نا مسلمانوں کا، جو ہمارے دشمن ہیں سب سے بڑے، آپ کو پتا ہے وہ کون سے دشمن؟ وہ دشمن جو ہیں وہ بہت پڑھتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. ان کے پاس تو ہتھیار ہی ہے، وہ ریڈنگ آف بکس ان کا ہتھیار ہے. ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے تو میں نیند آنے لگ جاتی. یہ بات سیکھ لیں کہ ان کی آپ نے کبھی شادی دیکھی؟ کتنی سمپل شادی ابھی بھی کرتے ہیں چرچ میں جا کے. اور ہماری شادی دیکھی کیسی شادی ہو رہی تھی. انہوں نے اپنی شادی ابھی تک چرچ میں کرا. شہزادے سے لے کر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی چرچ میں جا کر شادی کرتا ہے. انہوں نے اپنا چرچ نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی مسجد چھوڑ دی. اور یہاں پر اتنی مہنگی شادی کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ شادی کو آسان کرو. تو آپ شادی کو آسان کرنے کی بجائے مشکلات میں ڈال رہے ہیں. آپ سمجھے بات کو، کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ برباد ہو رہی ہیں جنریشنز. شادی 30-32 سال کی عمر میں ہو رہی. بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر یہ بات کرسچنز کر سکتے ہیں، جو کمیونٹی کر سکتی ہے کہ سمپل وے میں وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کون سا سرخاب کے پر لاتی ہیں کہ ہم نے شادی تو دیکھیں جا کر، اور کوئی سنت کے مطابق شادی نہیں. اچھا سب سے بڑا عورت کا حق ہے کہ مہر لے، مہر نہیں مانگتی وہ، باقی اس کو سارے رائٹس ہیں.
ایکولن رائٹس ہوں، ایکولن سارا کچھ ہو. مہر تو تم مانگنے نہیں جو اللہ نے تیرا حق دی ہے. وراثت میں حصہ مانگتی نہیں. وراثت کا حصہ جو ہے جو نہیں دیتا اپنی لڑکی کو، جہیز تو ہے ہی نہیں اسلام میں. سادہ زندگی ہونی چاہیے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سادہ زندگی کریں، آسان زندگی کریں، ان آسائشوں سے باہر آئیں تاکہ ہم ان یہود و نصارہ سے مقابلہ کر سکیں. یہی میرا میسج ہے. میرا جو آج کا ٹاپک مورل اور فزیکل لا، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میرا پیغام ہے. اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کمنٹس کریں. یہی ریکویسٹ ہے میری آپ سے. آگے بھی میں بات چیت کرتا رہوں، جو میں میسیج دیتا رہوں.